السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سعود بشیر۔ آج ہم اس درس کو آگے بڑھانے والے ہیں جس درس کو ہم نے اس سے پہلے والے ویڈیو لیکچر میں پڑھا اور سیکھا تھا، اور اس درس کا نام جو قاعدہ ہے اس کا نام ہے مرکب توصیفی۔ ہم نے یہاں تک جانا تھا کہ اگر موصوف اور صفت جو ہے ان میں مطابقت ہونا لازمی ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ موصوف اور صفت میں 10 چیزیں ایسی ہیں جن 10 چیزوں میں ضروری ہے لازمی طور پر موصوف اور صفت ایک جیسے ہونے چاہیے۔ اور ہم نے جانا تھا کہ اگر موصوف، یہاں تک ہم نے جانا تھا کہ اگر موصوف دو زیر والا ہے تو صفت بھی دو زیر والی ہی ہوگی۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اگر موصوف واحد ہے صفت بھی واحد ہوگی، اگر موصوف مثنی ہے تو صفت بھی مثنی ہوگی، اگر موصوف جمع ہے تو صفت بھی جمع ہوگی، اور اگر موصوف معرفہ ہے تو صفت بھی معرفہ ہوگی، اور آخری اگر موصوف نکیرہ ہے تو صفت بھی نکیرہ ہوگی۔ 10 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں صفت موصوف سے نقل اتارتی ہے کہ جو موصوف ہوگا ویسی ہی صفت بھی آتی ہے۔ میں نے یہ بھی آپ سے کہا تھا کہ جو یہ 10ویں چیزیں ہیں، مذکر مؤنث، دو پیش ہے ایک پیش، دو زبر ہے ایک زبر، دو زیر ہے ایک زیر، واحد مثنی جمع معرفہ نکرہ، کوئی بھی مثال آپ اٹھا کے دیکھیے، کسی بھی مثال میں یہ سب چیزیں جو 10 بنتی ہے، 10ویں چیزیں ایک مثال میں جمع نہیں ہو سکتی، بلکہ کوئی بھی مثال آپ لیجئے، اس مثال میں 10 میں سے 4 ہی چیزیں بیک وقت اتفاق سے جو ہے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال، یا تو وہ اس مثال میں موصوف مذکر یا مؤنث ہوگا، مذکر بھی اور مؤنث بھی کوئی کلمہ نہیں ہو سکتا۔ کسی مثال میں کوئی کلمہ مذکر بھی مؤنث بھی نہیں ہو سکتا، یا وہ مذکر ہوگا یا وہ مؤنث ہوگا، گویا دو میں سے ایک ہی چیز استعمال کیا جائے گا، یا مذکر یا مؤنث۔ ایسے ہی اگر وہ دو پیش کو عربی میں کہتے ہیں، جس پہ دو پیش ہوں اسے کہتے ہیں مرفوع، یا تو وہ کلمہ مرفوع ہوگا، جب دو پیش یا ایک پیش ہوگا اس حال میں اس وقت دو زبر ایک زبر نہیں ہو سکتی، اس وقت دو زیر یا ایک زیر بھی نہیں ہو سکتی، یا تو دو پیش یا ایک پیش ایک ہی بات ہے، یا زبر یا زیر ہوگی، اور جس پر زبر اسے کہتے ہیں منصوب، اور جس پہ زیر اسے کہتے ہیں مجرور۔ یعنی کہ ان 3 میں سے ایک ہی ہوگا، اور وہ کلمہ جو ہے سیم ٹائم بیک وقت تینوں نہیں ہو سکتا، اس پر اعراب تینوں نہیں ہو سکتے، بلکہ 3 میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ اب یہ کتنے آئے؟ 5 میں سے 2 ہی ہوں گے، یا مذکر یا مؤنث، 2 میں سے ایک، اور ان تینوں میں سے ایک۔ آگے، یا تو وہ کلمہ جو موصوف ہوگا یا تو وہ واحد ہوگا، یا مثنی، اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تثنیہ، یا تو مثنی ہوگا یا جمع۔ ایک کلمہ ایک ہی وقت میں تینوں نہیں ہو سکتا، یا واحد ہے ایک سنگولر، یا مثنی ہے ڈویل، یا وہ جمع ہوگا پلورل، تینوں نہیں ہو سکتا۔ اس میں سے بھی ہم ایک لے سکتے ہیں ایک وقت میں۔ ایسے ہی یا وہ کلمہ معرفہ خاص پراپر، یا وہ نکیرہ ہوگا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی کلمہ معرفہ بھی ہے اسی وقت اور نکیرہ بھی ہے اسی وقت، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں نے کہا بیک وقت، ایک وقت میں اب کوئی بھی مثال اٹھا کے دیکھیے، 4 ہی چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، اگرچہ 10 ہیں لیکن ایک وقت میں 4 ہی چیزیں ہو سکتی، لیکن کوئی بھی 4 ہو سکتی ہے۔ ہاں، اب اگر موصوف ان 10 میں سے کوئی بھی 4 ہے، وہی 4 صفت بھی چنتی ہے اپنے لیے کہ مجھے استعمال کیا جائے اس طریقے پر جس طریقے پر موصوف کا استعمال ہوا ہے۔ میں نے مثال دی تھی القلم المکسور،
अलकलम इसका क्या तर्जुमा है? टूटा हुआ कलम, टूटा हुआ कलम या टूटा कलम या टूटा हुआ कलम। अब टूटा क्या है? ये सिफत है क्या टूटा? कलम ये मौसूफ है। ठीक है, अब अलकलम मौसूफ, अलमकसूर सिफत। मैं चेक करूंगा क्या मौसूफ सिफत यकसां बराबर है या नहीं है। देखिए, मौसूफ इन दो में से पहले मुजक्कर है, मुअन्नस नहीं हो सकता। ठीक है, दो में से एक इस्तेमाल हुआ मुजक्कर। सिफत मकसूर ये भी मुजक्कर। उसके बाद बारी या पेश या जबर या जेर। अलकलम पेश, अब जबर और जेर नहीं है। गोया 5 में से हमने फिलहाल 2 देखे। क्या क्या देखा? एक तो ये मुजक्कर है अलकलम, और अलकलम मरफू है, इस पर पेश है। आइए सिफत पर, अलमकसूर ये भी मरफू है, इस पर भी पेश है। नंबर 3, अलकलम वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है? अलकलम हमने नहीं कहा कलमानी, हमने नहीं कहा अक़लामुन, हमने कहा अलकलम ये वाहिद है। अलमकसूर ये भी वाहिद है, सेम सेम। अब ये मुसन्ना और जमा यहां पे अलकलम नहीं है। आगे, अलकलम मौरिफा है या नकीरा है? अलिफ लाम ने कहा कि ये मौरिफा है। इस अलिफ लाम को अरबी में कहते हैं लामुत तारीफ। ये खास बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब हम अलिफ लाम का इस्तेमाल तब करते हैं जब हमें कोई कलमा नकिरा हो और हम उस कलमे को नकिरा से मुआरिफा बनाना चाहते हों। तो अल कलम, अलिफ लाम ने कहा यह मुआरिफा है। अलिफ लाम अल मकसूर पे भी मुआरिफा है। ठीक है, अब मैं आज आपको ऐसी मिसाल देता हूं जहां पे और हम इन 10 में से किसी और को देखते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहेंगे अस्साअतु, अस्साअतु हम कहेंगे अल जमीलतु। मिसाल, अब मुझे देखना है क्या मौसूफ सिफत में जो कायदा है कि 10 चीजों में से 4 चीजें यकसां होने चाहिए, जो मौसूफ हो वैसी ही सिफत भी हो। नंबर 1 देखिए, मुजक्कर है या मुअन्नस है? अस्साअतु ये ताई तानीस ने कहा मुअन्नस है। नंबर 1 ये मुअन्नस है। सिफत क्या ये मुअन्नस है? अल जमीलतु, जी हां ये मुअन्नस है। खत्म, ये पोर्शन खत्म। ये मुजक्कर नहीं। आगे, पेश है, जबर है या जेर है? अस्साअतु मरफू, अल जमीलतु मरफू। ठीक, खत्म। तीसरा पोर्शन, वाहिद है, मुसन्ना है या जमा है? अस्साअतु ये वाहिद है। अल जमीलतु ये भी वाहिद है। नंबर 4, मौरिफा है या नकीरा है? अलिफ लाम ने कहा मौरिफा है, अलिफ लाम यहां पर भी है। मौरिफा मौरिफा, कायदा ठीक है। क्यों? 4 चीजों में मौसूफ सिफत बराबर बराबर हैं। अब हम कह सकते हैं कि ये मौसूफ है और ये सिफत है। मौसूफ आखिर में और ये सिफत। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूं जहां पे हम इस्तेमाल करेंगे मुसन्ना का। देखते हैं उसका क्या हम देखेंगे। हम कहेंगे तालिबानी जदीदानी, तालिबानी जदीदानी। देखिए, मुजक्कर है या तालिबानी जदीदानी, 2 नए तालिब इल्म, 2 नए तालिब इल्म। तालिबानी नंबर 1 ये मुजक्कर है, जदीदानी ये भी मुजक्कर है। नंबर 2, इस पर क्या है? असल में तो यहां पे ये जो हम इस्तेमाल मुसन्ना करते हैं
یہاں پہ یہ الف اصل میں ہوتا ہے پیش کے برابر، ابھی آپ نے پڑھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ فی الحال آپ یہ یاد رکھیے مثنیٰ میں جو الف ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نائب ضمہ، یہ پیش کا نائب، مطلب یہاں پہ پیش خود نہیں آتا بلکہ پیش اپنے نائب کو الف کو بھیجتا ہے اور یہ الف نیابت کرتا ہے پیش کی، ٹھیک ہے؟ ہم کہیں گے طالبان، یہ مرفوع ہے، جدیدان یہاں پہ بھی الف ہے، یہ بھی مرفوع ہے۔ نمبر 3 واحد ہے مثنیٰ یا جمع، طالبان، یہ الف اور نون جو ہے نا یہ علامت ہے عربی میں مثنیٰ کی، جس کلمے کے آخر میں الف اور نون ہو وہ الف اور نون علامت ہوتی ہے مثنیٰ کی، لیکن یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ الف اور نون علامت مثنیٰ ہے لیکن حالت رفع میں، مرفوع میں، ورنہ یا نون جر اور حالت نصب میں آتی ہیں۔ ہاں نمبر 3 طالبان، یہ مثنیٰ ہے، ڈیول، 2 طالب علم، جدیدان، یہ بھی مثنیٰ ہے۔ نمبر 4 طالبان جدیدان، یہ نکرہ ہے، اس پہ الف لام نہیں ہے، مطلب یہ کوئی عام 2 طلبہ ہیں، نکرہ ہیں اور یہ بھی نکرہ ہے۔ 4 چیزوں میں مطابقت برابر، جو موصوف ہے ویسی ہی صفت ہے، تو ہم کہیں گے یہ موصوف ہے اور یہ صفت ہے۔ اتنی مثالیں کافی ہیں۔ اب جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اب جو میں نے ابھی تک آپ کو نہیں پڑھایا سکھایا تھا وہ ہم آج پڑھیں، وہ تو ویسے آسان ہی ہے لیکن یہاں پہ سکھانا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے اس سے پہلے پڑھا ہے موصوف جار کی زندگی مجرور ہوتی ہے، ایسے ہم نے پڑھا ہے مشار الیہ کی زندگی اس میں اشارہ ہوتا ہے، ٹھیک؟ آج ہم پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے موصوف کی زندگی صفت ہے اور صفت کی زندگی موصوف، جہاں موصوف ہوگا وہاں ضروری صفت ہوگی، جہاں صفت ہوگی وہاں ضروری موصوف بھی ہوگا، اور یہ دونوں مل کر کے اکٹھے استعمال ہوتے ہیں، یعنی کہ موصوف الگ مبتدا نہیں بن سکتا، خبر الگ مبتدا نہیں بن سکتی، یا موصوف الگ خبر فاعل مفعول کچھ نہیں بن سکتا جب تک نہ موصوف کے ساتھ صفت ہو، پھر موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر کے مرکب اضافی بناتا ہے، اس کے بعد وہ مرکب اضافی وہ کچھ بھی بن سکتا ہے، چاہے مبتدا بنانا ہو، خبر بنانی ہو، فاعل ہو، نائب فاعل ہو، مفعول ہو، ہماری مرضی، لیکن یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اکیلے میں صفت یا اکیلے میں موصوف کچھ نہیں بنتے، جب تک نہ دونوں ملیں گے تب تک یہ جملے کا جز نہیں بنتے۔ مثال ہم پہلے دیکھیں گے کہ جہاں پر مرکبی توصیفی خبر ہو، ایک اور بات یہ بھی یاد رکھنی ہے، مرکبی توصیفی جملہ نہیں ہے، مرکبی توصیفی مکمل بات نہیں، بلکہ یہ کسی بات کا کوئی جز ہوتا ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرکبی توصیفی آدھی بات ہوتی ہے یا ادھوری بات ہوتی ہے، جو نہ مکمل بات ہو وہ بھی ہم شمار کرتے ہیں مرکبی توصیفی میں۔ یہ سینٹنس نہیں ہوتا، یہ جملہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ جملے کا جز ہوتا ہے۔ جہاں پر مرکبی توصیفی خبر ہو، دیکھیے آپ کو میں کہوں گا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، حامد تاجر کبیر، اب دیکھیے حامد تاجر کبیر، میں چینج کرتا ہوں تاکہ آپ کو شک نہ ہو، کیونکہ بچے ہیں تو اس لیے میں ایسی مثال دے رہا ہوں کہ جہاں پہ آپ کو کوئی شک یا شبہ نہ ہو۔ ہم لکھیں گے الرجل، ورنہ حامدن بھی ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ سوال پوچھیں، اس لیے سوال نہ پوچھنے کے لیے میں نے استعمال کیا الرجل۔ الرجل کیا یہ مبتدا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا ہے؟ کیوں؟ یہ معرفہ بھی ہے الف لام کے ذریعے اور یہ ابتدا میں بھی آئے، اس سے پہلے کوئی کلمہ نہیں ہے۔
अर्रजुलु मुब्तदा, क्यों इब्तिदा में आया अर्रजुलु और ये मारिफा अलिफ लाम के जरिए है। ताजिरुन कबीरुन, हमने ये भी जाना है मुब्तदा की जिंदगी खबर, खबर की जिंदगी मुब्तदा, जहां मुब्तदा हो वहां खबर लाजमी होगी ही होगी। अगर अर्रजुलु मुब्तदा है, अब खबर कौन है? क्या ताजिरुन खबर है या कबीरुन खबर है? अब मसला है। हाँ, मसला नहीं है, बल्कि हम बस ये देखेंगे कि क्या ताजिर और कबीर आपस में तो मिले नहीं हैं। क्या ताजिर और कबीर एक दूसरे की जिंदगी तो नहीं है? अगर है तो दोनों मिलकर के खबर बनेंगे, अगर नहीं है तो हम देखेंगे कि फिर ताजिर क्या बनता है और कबीर क्या बनता है। अर्रजुल कीजिए फिलहाल आप खत्म जहन से। आइए, ताजिरुन कबीरुन मतलब है इसका एक बड़ा ताजिर, एक बड़ा ताजिर। चेक कीजिए, बड़ा ये सिफत है, बड़ा, एक बड़ा ताजिर। ये है क्या बड़ा? बड़ा कौन है? ताजिर। तो ताजिर क्या है? मौसूफ, क्योंकि हर ताजिर बड़ा नहीं हो सकता, ना होता ही है। अब जो है, अब अगर कोई ताजिर बड़ा है तो बड़ा होना उस ताजिर की सिफत बनेगी, इस लिहाज से बड़ा सिफत है और ताजिर मौसूफ। अरबी पे आइए, ताजिरुन कबीरुन, ताजिर क्या है फिर इस मिसाल में? मौसूफ है ना। इसकी सिफत क्या है कि ये ताजिर, जो आदमी जो ताजिर है, ये आम ताजिर नहीं, छोटा ताजिर नहीं है, बल्कि बड़ा ताजिर। बड़ा ताजिर होना इसकी सिफत है, ये सिफत है। अब मसला है, मुब्तदा की जिंदगी खबर है। अब खबर मौसूफ आए या सिफत आए? हाँ, अभी मैंने कहा इससे पहले मौसूफ की जिंदगी सिफत, सिफत की जिंदगी मौसूफ। अगर मैंने मौसूफ को खबर बना दिया, सिफत तो मर जाएगी, सिफत कहां जाएगी? इसलिए मैं मौसूफ को खबर नहीं बना सकता। हाँ, अब मैं कहूंगा कि मैं मुब्तदा की खबर सिफत को बनाता हूं। अगर मैंने सिफत को अर्रजुल जो मुब्तदा है उसकी खबर बना दिया तो मौसूफ कहां जाएगा? ये भी तो मरेगा ना इसके बगैर। आप ऐसा याद रखेंगे, ऐसे याद रखेंगे कि मौसूफ सिफत अलग नहीं हो सकते। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, मौसूफ उसका हार्ट है सिफत, समझाने के लिए कह रहा हूं, और सिफत का हार्ट है मौसूफ। ये एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर मौसूफ को अलग निकाला सिफत खत्म, अगर सिफत को अलग निकाला मौसूफ खत्म। इसलिए न मैं मौसूफ को खबर बना सकता हूं न सिफत को। अब क्या मसला है? मसला ऐसे है, हम क्या करेंगे, मैं अभी किसी को खबर नहीं बनाता, मैं क्या काम करूंगा, मैं बताऊंगा कि जो मौसूफ और सिफत पहले ये दोनों मिलेंगे। क्यों? ये एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, तो मिला दिया ना। मौसूफ सिफत मिलाएंगे तो मुरक्कबी तौसीफी बनाएंगे, मिल गए ना। मौसूफ अपनी सिफत से मिल करके मुरक्कबी तौसीफी। अब फिर ये मुरक्कबी तौसीफी इस मुब्तदा की खबर बनेगा, सही है। फिर मुब्तदा और खबर यहां पे क्या बनते हैं? जुमले इस्मिया। अब मैं चेक करूंगा पहले, क्या मौसूफ सिफत में जो 10 चीजें हमने पढ़ी हैं, क्या वो 4 चीजें इसमें है या नहीं है? चलिए हम चेक करते हैं। मौसूफ नंबर 1, ये मुजक्कर है, ताजिर है, ताजिरतुन नहीं है। हमने कहा ताजिरुन कबीरुन, ये भी मुजक्कर बराबर है, कोई लड़ाई नहीं। ताजिरुन पे पेश, कबीरुन पे भी पेश। नंबर 2, ये मरफू है, तो सिफत भी क्या है? मरफू। नंबर 3, ताजिर जो है ये वाहिद है, कबीरुन भी क्या है? ये भी तो वाहिद है। ताजिरुन ये नकिरा है, कबीरुन भी क्या है? नकिरा है। हमने देखा 4 चीजों में मौसूफ और सिफत यकसा है, बराबर हैं, कोई लड़ाई नहीं है। तो इसमें हमने क्या देखा
کہ مرکبی توصیفی کو استعمال کیا گیا جملے میں بطور خبر. یہ یاد رکھنے کی بات ہے. میں نے پہلے ہی کہا تھا مرکبی توصیفی جملہ نہیں ہوتا بلکہ جملے کا ایک جز، ایک پارٹ، حصہ ہوتا ہے اور یہ خود مکمل بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. پہلی بات کیا؟ اس مثال میں ہم نے دیکھا مرکبی توصیفی استعمال ہوا ہے بطور خبر. اگر آپ اپنی کتاب دیکھیں گے وہاں پہ آپ پائیں گے من هذا الرجل هو عباس، عباس تاجر. یہاں تک ٹھیک ہے. دیکھیے عباس تاجر، عباس ایک تاجر ہے. یہاں تک ٹھیک ہے. عباس ایک تاجر ہے. عباس تاجر، عباس تاجر. بچوں یہ ایک لمبی بحث ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ شاید عباس موصوف ہے اور تاجر صفت. کیوں؟ شکل سیم ہے، دو پیش دو پیش. نہیں بچوں، عباس موصوف نہیں ہے اور تاجر صفت نہیں ہے. اگرچہ شکل ملتی ہے موصوف صفت جیسی، نہیں ہے. نہ عباس موصوف ہے نہ تاجر صفت، بلکہ عباس مبتدا ہے اور تاجر اس کی خبر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ عباس موصوف، اس کا ترجمہ ہے عباس ایک تاجر ہے. عباس ایک تاجر ہے. اگر عباس موصوف ہے، تاجر ہونا کوئی صفت نہیں ہے. تاجر ہونا کوئی صفت، یہ کام ہے اس کا، اس کی کوئی خصوصیت نہیں ہے. تاجر ہونا نہ اچھائی ہے نہ برائی ہے، یہ اس کا پروفیشن، کام ہے. اس لیے تاجر ہونا یہ صفت نہیں ہے، کوئی خصوصیت نہیں ہے، نہ اچھائی میں شمار ہے نہ برائی میں شمار ہے. اور میں نے یہ بھی آپ سے کہا تھا ضروری نہیں ہے کہ اچھائی اور برائی ہی صفت بنے. کبھی کبھار ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی صفت بھی ہوتی ہے جو نہ اچھائی ہوتی ہے نہ برائی ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ کچھ ایسا نہیں لگ رہا کہ تاجر ہونا کوئی صفت ہے. میں نے آپ سے پرسوں ایک مثال دی تھی، گھوڑا چھوٹا ہے. مثال، گھوڑا چھوٹا ہے، یا ہم کہیں گے چھوٹا گھوڑا. چھوٹا گھوڑا، چھوٹا جو ہے نا یہ صفت ہے یہاں پہ، کیونکہ ہر گھوڑا چھوٹا نہیں ہو سکتا. اب جو ہے چھوٹا، چھوٹا پن اس کی صفت بنتی ہے. تو گھوڑا کیا ہے؟ موصوف. بات سمجھ رہے ہیں؟ عباس ایک تاجر ہے. عباس موصوف نہیں ہے اور تاجر صفت نہیں، بلکہ عباس جو ہے یہ مبتدا ہے اور ایک تاجر ہے یہ اس کی خبر ہے. آپ نے پڑھا ہوگا مبتدا کی تعریف کیا ہے؟ مبتدا وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم کوئی بات کہتے ہیں. کوئی بات جس کے بارے میں کہتے ہیں اس کو مبتدا کہتے ہیں، اور جو بات ہم اس چیز کے بارے میں کہتے ہیں اس بات کا نام خبر ہے. ٹھیک ہے. ہاں میں یہ سمجھا رہا تھا آپ کو کہ یہاں پہ آپ شکل سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ عباس، کیونکہ یہاں پہ بھی دو پیش یہاں پہ بھی دو پیش تو یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں عباس بھی مذکر تاجر بھی مذکر، عباس بھی واحد تاجر بھی واحد. عباس، ہاں ایک مسئلہ ہے جہاں پہ اگر آپ نے پڑھا ہوگا عباس نکرہ نہیں ہے جبکہ تاجر نکرہ ہے. عباس معرفہ ہے. کیوں؟ عباس اسم علم ہم نے پڑھا ہے. اسم علم انسان کا نام، جگہوں کا نام، نہروں کا نام، پہاڑوں کا نام. جو یہ نام ہوتے ہیں انسان، پہاڑوں کے، نہروں کے، جگہوں کے، ان ناموں کو اسم علم کہتے ہیں. عباس انسان کا نام ہے، اسم علم ہے. ٹھیک ہے. یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ. اس بارے میں تو کم از کم تو بھی یہ لڑیں گے. اس لحاظ سے عباس موصوف اور تاجر صفت نہیں بن سکتے. اگرچہ عباس پیش ٹھیک ہے، واحد ٹھیک ہے، مذکر ٹھیک ہے، لیکن یہاں معرفہ ہے یا نکرہ، اس لحاظ میں اس
مثال میں اس مسئلے میں معرفہ اور نکرہ کے مسئلے میں موصوف صفت لڑیں گے، اور میں نے یہ بھی کہا کہ یہ موصوف صفت نہیں ہے۔ اب دیکھیے عباس تاجر، عباس ایک تاجر ہے، پھر اس نے اسی میں آخر میں کیا کیا ہے، عباس تاجر غنی۔ اب دیکھیے ابھی میں نے کہا عباس یہ مبتدا ہے، میں نے کہا تاجر کیا اس کی خبر، اب ہے اب عباس تاجر غنی، عباس ایک مالدار تاجر ہے۔ دیکھیے ایک مالدار تاجر، ایک مالدار، یہ صفت ضرور ہے کس کی، ہے کون مالدار، تاجر، موصوف۔ اب بتائیں گے یہ صفت کیسے ہے، ہر تاجر مالدار نہیں ہوتا، جس کے پاس مال ہے مال اس کی صفت بنتی ہے، مالدار ہونا اس تاجر کی کیا بنے گی، صفت بنے گی، اس لحاظ سے تاجر موصوف اور مالدار صفت ہے، ٹھیک۔ عباس تاجر، عباس مبتدا ہے، تاجر خبر تھی۔ اب جب ہم نے کہا مالدار، ہم نے ایڈ کیا تاجر پر مالدار، اب ہم دیکھیں گے تاجر غنی، اب تاجر یہاں پہ ہے موصوف، اس تاجر کی صفت کیا ہے، یہ مالدار، یہ اس کی صفت ہے۔ پھر موصوف صفت مرکب توصیفی، پھر مرکب توصیفی، یہ دونوں مل کر کے اس مبتدا کی خبر، پھر مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ۔ آج کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ آگے ہم اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کون کون سے قاعدے بیان کیے گئے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔